اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بعض آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بھائی تو ہو، ایک ہو، لیکن نکاح کرنا ہے تو ایمان والوں سے کرو اور آپس میں کرو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تم آپس میں ایک ہو، یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ نکاح کسی ذات اور برادری اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، نکاح صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بعضکم من بعض، کہ تم آپس میں کیا ہو؟ ایک ہو۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایک ہے، یہ کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، جائز۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی حرام نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس کو اللہ حلال کرے کون حرام کرے گا، اتنی ہمت ہے کہ مومن سے نکاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک نکاح اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو تیسری پشت میں جا کر اللہ کے رسول کے خاندان سے ملتی ہیں۔ یہ ہے خاندان کا نکاح، وہ بھی تیسری پشت میں۔ باقی کتنے 10 نکاح ہوئے، کون سے خاندان میں ہوا؟ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب یہودیہ تھی، لو اللہ کے رسول کا ایک نکاح یہودی عورت سے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، امت کی ماں بنی۔ ایک نکاح ماریہ قبطیہ سے، وحشی تھی، حبشہ سے آئی تھی، کالی خاندان کی، جن سے اللہ کے رسول کو ایک اولاد ہوئی۔ کہ آپ نے امت بنائی ہے، امت، کہ آپس میں نکاح کرو، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ تقسیمیں کروائیں تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ مسلمان بچیاں، مسلمان لڑکیاں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں غیروں کے چکر میں، کیونکہ ہم نے برادری واد پھیلایا ہوا ہے، جبکہ یہاں اسلامی واد ہے، اسلام ہے، اور اسلام میں سب برابر ہیں کلمے والے۔ کہ شعبوں و قبائل، اللہ نے شعبے اور قبیلوں میں اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچان سکیں، یہ پٹھان ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ انصاری ہیں، پہچان سکیں بس۔ لتعارفوا کہا، لتنکحوا نہیں کہا تاکہ تم نکاح کرو اس لیے برادریوں میں بنایا، یہ تھوڑی کہا، لتعارفوا، تعارف ہو سکے کہ صاحب ماشاءاللہ یہ آئے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جاتا تھا یہ آئے ہیں قبیلہ بنو سلیم سے، یہ آئے ہیں قبیلہ بنو مستلق سے، تعارف کس قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے۔ آج تو قریشیوں نے بھی ایک نئی برادری بنا لی، کوئی ہو تو معاف کر دینا، قریش کوئی برادری تو نہیں تھی، قریش تو قبیلہ تھا اللہ کے رسول کا۔ ہاں، قریش کس کا قبیلہ ہے؟ اللہ کے رسول کا، کہ اللہ کے رسول کا قبیلہ اور اللہ کے رسول سید۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ بنی ہاشم، سید کہتے ہیں سردار کو، کہ اللہ کے رسول سید ہیں، اور قبیلہ کون سا ہے؟ قریش۔ اور آج ذات برادری بنا دی قریش، اور کس کو بنایا؟ بیچارے قصابوں کو جو گوشت کاٹے ہیں۔ کس نے دیا تھا یہ نام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی قریشی بھائی بتائیں یہ نام کس نے دیا تھا ان کو، جو اپنے فخر سے لکھے نا قریشی برادری کے اجتماعی نکاح میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، قصاب نام رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، وجہ بتاؤں اصل اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے انگریز حکومت نے قریش قصاب لوگوں کو نام دیا، کیونکہ یہ دن رات گوشت کاٹتے ہیں، اور اللہ کے رسول پہ الزام لگایا ان لوگوں نے کہ تلوار کی نوک پر انہوں نے اسلام پھیرایا، یہ کاٹتے تھے، اس لیے ان کو قصاب کو قریش کہا گیا۔ یہ بنا تحقیق کے بات نہیں کہہ رہا میں، اپنی طرف سے کتابی طور پہ کہہ رہا ہوں تاکہ بدنام ہو سکے۔ مومن کو نام دے دیا انصار کا، جتنے مومن تھے بیچارے جلا ہے جو بنتے تھے ان کو انصار کا نام دے دیا۔ وجہ کیا بنی؟ انصار کس کو کہتے تھے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اولین اسلام کو پھیلانے والے، اسلام قبول کرنے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے وہی صحابہ جو پہلے درجے پر مہاجر، دوسرے درجے پر انصار۔ کاسٹ کیا تھی ان کی؟
خاندان تھا آپس میں کہ مدینے میں رہنے والے کہ کوئی کسی قبیلے سے کوئی کسی قبیلے سے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے اور آپ نے فرمایا سارے مدینے کے انصار ہیں۔ انصار کوئی کاسٹ تھوڑی بنی کہ جو نصرت کرے، انصار عربی میں نصرت کرنے والے کو انصار کہتے ہیں اور ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، کہ جتنے مکے سے آئے الگ الگ قبیلے کے تھے، الگ الگ خاندانوں کے تھے، آپ نے کہا سب مہاجر، اور مدینے کے رہنے والے سب الگ قبیلوں کے انصار۔ کہ امت بناؤ، امت کہ تم آپس میں ایک ہو۔ کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان سے نکاح کرے اور پیغام بھیجے تو اچھے ہوں تو قبول کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی سے بھی کر لو۔ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، کر دو، صاحب مسلمان تو ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، زندگی خراب کرنے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا، جبکہ غیبت کتنی سخت ممانعت ہے غیبت کی، حرام ہے شریعت میں غیبت کرنا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا حرام ہے، لیکن ایک جگہ علماء نے لکھا ہے جائز ہے۔ کہاں؟ جب کسی لڑکی کا پیغام آئے کسی کے پاس اور آپ سے پوچھنے آئے کہ صاحب وہ فلاں صاحب یہاں رہتے ہیں کیسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا کام 24 گھنٹے سٹے ہیں، جوئے ہیں، اور یہ شرابیں پیتے ہیں اور گانجا بھی پی رہے ہیں، لیکن آپ سوچو کہ مسلمان ہیں، کیا کروں؟ کہ نہیں صاحب ماشاءاللہ نیک ہیں، زندگی تباہ کرا دی اس لڑکی کی۔ یہاں بتانا ثواب ہے کہ بتاؤ، میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو خود بھگت کے بیٹھا ہوں، کہ پہلے سے بتاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں بتانا گناہ ہے، کہ بتاؤ کیسے ہیں، نہیں بتاؤ گے زندگیاں خراب ہوں گی اور پھر نوبت آئے گی طلاق کی، اس لیے پہلے ہی بتا دو صاحب آپ کے حساب کے نہیں ہیں، صاف بات ہے کہ ان کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، چھوڑ دو، بس اتنی بات کافی ہوتی ہے اشارتاً، ٹھیک ہے صاحب ہمارا نبھاؤ نہیں ہو رہا، رسانیت سے رشتہ ختم کرو، کسی کو رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ میں آتا ختم کرو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، ایک ہو، کلمہ گو ہو، لہذا آپس میں رشتے کرو ایک دوسرے سے، اس سے فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے بعض برادریوں میں پابندیاں لگی تھیں کہ وہ باہر نہیں کرتے تھے، تو ان کے یہاں بعض ایسی لڑکیاں ہیں جو بیٹھی رہیں، ان کے نکاح ہی نہیں ہوئے، جبکہ باہر سے نکاح کے پیغام تھے۔ کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت سے ٹکراؤ سے چھوڑ دو، ورنہ برادری بنانا کوئی حرام تھوڑی ہے، اچھی بات ہے، بناؤ، میں تو کہتا ہوں اس سے برادری کا کام کرو، فائدہ پہنچاؤ ایک دوسرے کو، کہ اتنے بچے پڑھتے نہیں انہیں پڑھائیں گے، اتنے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی لاؤ ان کی شادی کرائیں گے اجتماعی، کہ ان کے پاس خرچے کا انتظام نہیں ہے، یہ ہے کام، کہ اس میں معاونت کرو آپس میں۔ اس میں معاونت نہیں کرتے، بلکہ آج کل سوائے سیاست کے اور چال بازیوں کے کچھ نہیں بچا، کہ خیر کے کام میں مجتمع کرو امت کو، کہ آؤ اس میں جمع ہوتے ہیں ہم اور ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ، نفع پہنچائیں گے، اور اس میں تفریق مت کرو کہ یہ ہماری صرف برادری والوں کے لیے کریں گے، نہیں، جو مسلمان مل جائے اس کے لیے بھی کر دیں گے، یہ سب ہمارے ہیں، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل بنیان بالکل ایک دیوار کی طرح، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جوڑتی ہے، بیچ میں مسئلہ لگتا ہے، کہ یہ امت اس طرح جڑے گی، اور صحابہ بالکل اس طرح تھے، تو فرما دیا کہ تم آپس میں کیا ہو، ایک دوسرے کے ساتھی ہو، بھائی بھائی ہو، بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن، لہذا کسی باندی سے نکاح کرو تو اس کے اہل و عیال سے پوچھ لو، وآتوہن اجورہن، اور جب وہ آ جائیں تو ان کو مہر ادا کر دو، بالمعروف، اچھی طرح سے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ ان سے نکاح کرنے کی غرض کسی برائی کی نہ ہو، بس نکاح شوق کے لیے نہیں ہوتا، نکاح حکم پورا کرنے کا نام ہے، کہ جو کچھ اللہ نے حرام کیا تھا نکاح کرنے کے بعد سب حلال، بیوی کو ایک لقمہ کھلانے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور کسی غیر عورت کو پانی پلاؤ گے نا تو اس پہ بھی گناہ گار ہوگے۔ سنو، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ثواب کا کام تھا، سوشل ورکر ہیں ہم لوگ تو پیاؤ لگاوے، خود گلاس سے پلاوے، پیجئے باجی پیجئے، کہ پانی رکھ دو پی لو۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے بد نظری کے علاج میں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا عجیب، اتنے متقی تھے وہ بزرگ کہ کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ دیکھنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں لگایا،
پاکیزہ نیک متقی ماشاءاللہ۔ شیطان نے سوچا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ شیطان تو رہتا ہے نا ہمیشہ پلاننگ میں کہ ان کو پھنسائیں کیسے، یہ تو بہت نیک آدمی ہیں، نکل رہے ہیں ہاتھ سے، کیا کرو؟ کہ شیطان ایک بوڑھی عورت کی شکل میں بن کے آیا، بالکل بوڑھی مریل، اور ندی کے کنارے پہنچ کر ڈوبنے لگا۔ یہ بزرگ نیک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا بالکل بوڑھی ہے، اس سے کیا مسئلہ ہوگا، لاؤ پکڑ کے اٹھا دو، پکڑ کے نکال دیا، ہو گیا کام۔ اللہ کی یہاں پیشی ہوئی، پوچھا کیا کیا، کہ جس زندگی میں آپ کی عبادت کے سوا کوئی گناہ نہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازار میں سامان خریدنے جاتی ہیں، اتنی نرمی سے گفتگو کرتی ہیں، حرام ہے دکان والوں سے نرمی سے بات کرنا۔ کتنے کا دو گے؟ کہ جی 50 روپے میٹر، 40 لگاؤ، نہیں دیتے جاؤ نکل لو آگے۔ کہ نرمی، ارے بھیا دے دو، آپ ہی کیا تو آتے ہیں، لو دلوں میں بیماریاں پیدا۔ اب وہ کہیں گے اچھا اتنے پیار سے بول رہی، ہم تو آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے۔ کیا بات کرو، یہ بیماریاں پیدا کرائی جا رہی نرمی کی وجہ سے، اور یہ بھی شیطان کا داؤ ہے کہ وہ بڑے میاں ساری عبادت کے بعد، پورے تقوی کے بعد، ایک بڑی بھی کو ثواب کے طور پہ پانی سے نکالا تھا۔ اللہ نے کہا اس دن کی کیا بات ہوئی جس دن وہ ایک بوڑھی عورت ڈوب رہی تھی، تم نے پکڑ کے نکالا، کیا وہ تمہاری محرم تھی یا نامحرم تھی؟ کہ اللہ وہ تو بوڑھی تھی۔ کہ بوڑھی ہونا اپنی جگہ ہے، محرم اور نامحرم ہونا اپنی جگہ ہے۔ کہ تم اپنا رومال اٹھاتے اور اس کو دے دیتے کہ رومال پکڑ کے نکل آؤ، مدد کرنے کا انکار نہیں ہے، مدد کرنے کا طریقہ کیا ہو یہ اصل ہے۔ سڑک پہ کوئی گر جائے پھٹ سے پہنچ جاؤ، اٹھائیں، سب مل کے اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بیچارے کہیں کا آدمی گر جائے تو کوئی اٹھانے کو نہیں جاتا۔ سارا سوشل ورک بے حیائی پر اور یانیت پر، گندگی پر مبنی ہو چکا۔ اپنے ایمان کی